خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم، سوری مائک پیچھے رہ گیا۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم میں خوش آمدید۔ آپ لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے سوالات کر سکتے ہیں۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل سیگمنٹ ہے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کے ساتھ۔ تو اگر کوئی کالرز ہیں تو انہیں شامل کریں، یا میں جوابات کافی سارے، اگر اجازت دے تو پہلے جوابات۔ جی مصطفیٰ، جوابات کی طرف آ جائیں۔ اچھا، کل جو ہے وہ کچھ سوالات رہ گئے تھے۔ اچھا، ایک بھائی نے یہ کہا تھا کہ زمین ہے ان کے پاس، انہوں نے کاشتکاری نہیں کی ہے، لیکن جو ہے نا ایک درخت اگ گیا ہے اور اس کی لکڑی انہوں نے بیچی، تو اب اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، وہ اس میں جو جسے کھیتی باڑی کہتے ہیں یا پھل فروٹ کہتے ہیں، تو یہ اس زمرے میں نہیں آئے گا، اس پر عشر نہیں ہوگا، بونس ہو گیا۔ ہاں، عشر نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ لکڑی اتنی زیادہ ہے کہ آپ نے بیچی ہے اور اس لکڑی کو بیچنے کے بعد آپ کی دوسرے مال میں وہ رقم مل گئی ہے اور نصاب کے مطابق بن رہی ہے، تو تب زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال یہ کیا ایک نے کہ فطرانہ تھوڑا تھوڑا دے سکتے ہیں یا ایک جگہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک جگہ بھی دے سکتے ہیں، یہ ضرورت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جہاں پر ضرورت ہے کہ ان کو زیادہ دیا جائے، جیسے بیٹی کی شادی یا کوئی اور معاملہ ہے، تو ایک جگہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر اتنی زیادہ ضرورت نہ ہو اور بہت سے لوگ ایسے ہوں جو ضرورت مند ہوں، ان کو چاہیے ہو، تو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہوا کہ ٹی وی دیکھتے ہوئے یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک وقت میں ایک کام کرنا چاہیے۔ تو ٹی وی پر اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں تو پروگرام دیکھ لیں، اور اگر تسبیح پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی یا درود پاک، تو وہ ذرا توجہ کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں تو وہ پھر زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ، کیونکہ اگر آپ تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، کبھی تسبیح بھولیں گے، کبھی کوئی منظر رہ جائے گا، کوئی بات رہ جائے گی، اچھا اس کی طرف آپ دیکھیں گے، متوجہ ہوں گے تو تسبیح بھولتے جائیں گے۔ تو ایک وقت میں ایک ہی کام کریں، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے دوپٹہ اگر گر جائے، یعنی سرک جائے، تو اس کو صحیح کر سکتے ہیں۔ عمل قلیل کے ذریعے ایک ہاتھ سے صحیح کر سکتے ہیں۔ عمل قلیل کا مطلب یہ ہے کہ دور سے دیکھنے والا آپ کو وہ عمل کرتے ہوئے نماز میں سمجھے، اور عمل کثیر اسے کہتے ہیں کہ دور سے دیکھنے والا آپ کو اس عمل میں نماز میں نہ سمجھے، وہ یہ سمجھے کہ آپ نماز کے علاوہ کھڑے ہوئے ہیں، تو اسے عمل کثیر کہتے ہیں۔ اور یہ فعل سے آپ کے ثابت؟ جی، مثال کے طور پر دونوں ہاتھ میں نے چھوڑے ہوئے ہیں، آپ یہی سمجھیں گے نا کہ نماز میں نہیں ہے، اور اگر ایک ہاتھ میں یوں کیا ہوا ہے تو یہ عمل قلیل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز میں ہوں۔ تو اس کے بعد یہ سوال ہوا کہ فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورت جو پڑھی جاتی ہے، تو کہتی ہیں کہ یہ سورت پڑھی جائے گی یا نہیں؟ فرض کی آخری 2 رکعتوں میں، فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورت نہیں پڑھی جاتی، آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 3 مرتبہ سبحان اللہ بھی پڑھ کر آپ رکوع میں جا سکتے ہیں، دونوں رکعتوں میں، آخری 2 رکعتوں میں، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ ایک سوال ہوا کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھانا چاہیے یا بغیر تجوید کی؟ کیسی بات ہو گئی؟ سیدھی بات ہے، اصول کی بات ہے کہ تجوید کے ساتھ ہی جو ہے وہ بچوں کو قرآن پڑھانا چاہیے، تجوید کے ساتھ ہی۔ ایسا نہیں کہ تجوید کے بغیر آپ پڑھائیں، تو تجوید کے بغیر کیا ہوگا؟ تو آپ نے سارے تجوید سے مراد یہ کہ تلفظ کی رعایت، مدات کی رعایت اور اسی طرح لہجے کی رعایت، یہ تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے آپ پڑھائیں، تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اب آ جائیں آج کے سوالات کی طرف۔ بھائی نے کہا کہ کوئی جو ہے وہ ایسا بندہ ہو یعنی بینک میں کہ جو ایک خاص مکتب فکر سے ہو، تو ہم اس پر اعتماد کریں۔ کچھ ایسے بینک ہیں کہ جہاں پر علماء موجود ہیں، تو آپ وہاں جا کر پتہ کر سکتے ہیں، اور ان علماء سے آپ مطمئن ہیں تو بہرحال پھر آپ اپنے اس کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہ آپ کو ذرا ڈھونڈنا پڑے کہ ایسے بینک ہیں کہ جس میں بڑے جو علماء ہیں وہ موجود ہیں، جن پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں۔ بہرحال کاروبار ایزی پیسہ شاپ میں کاروبار میں 8 سے 10 لاکھ روپے لگایا ہوا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ میرے بھائی، جتنا پیسہ، جتنی موڑی آپ کی لگی ہوئی ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر فرسٹ ٹائم آپ کے پاس اتنی موڑی آئی ہے تو پھر تو اس سال گزرنے کے بعد ہوگی، لیکن پہلے سے آپ صاحب نصاب چلے آ رہے ہیں تو یہی پیسہ آپ کا اور پیسوں کے ساتھ مل جائے گا اور آپ کو پھر یہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ایک سوال یہ ہوا کہ ایک بھائی کے پاس جو ہے وہ تھوڑا سا سونا ہے،
تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو تھوڑا سا اگر سونا ہے، اس کے علاوہ چاندی وغیرہ رقم وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ سونے کو دیکھا جائے تو 7.5 تولہ سونا نصاب میں ہوتا ہے، نصاب کے برابر ہوتا ہے، اور چاندی میں 52.5 تولہ چاندی اگر سونے کے علاوہ تھوڑا سا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ لازمی نہیں ہے۔ اچھا، کہا کہ طواف کے دوران تیسرے چکر میں حتیم کے اندر نوافل پڑے تھے تو کیا ہوگا؟ تو بہرحال اب یہ کرنا تھا آپ نے، کیونکہ طواف کے دوران حتیم کے اندر نہیں جا سکتے، حتیم خانہ کعبہ کے اندر ہے، طواف خانہ کعبہ کے باہر کا ہوتا ہے، اسی لیے حتیم کے اندر نہیں جا سکتے۔ اگر چلے گئے ہیں تو جتنا مطلب آپ گئے ہیں تو طواف کو پھر آپ نے آگے سے شروع نہیں کرنا ہوگا، وہیں سے جہاں سے آپ حتیم کے اندر گھسے تھے نا، تو وہیں سے داخل ہوئے تھے، تو وہیں سے آپ نے کعبے کے باہر کا طواف پھر سے کرنا ہے، یعنی وہیں سے کنٹینیو کرنا ہے۔ تو بہرحال ایسا کرنا نہیں چاہیے، حتیم کے اندر طواف کے دوران نہیں جانا چاہیے۔ کر لیا ہے تو بہرحال نکل کے وہیں سے پھر آپ طواف شروع کر سکتے ہیں جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت امام حسن کے لیے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 2 مسلمانوں کی جماعت میں صلح کروائے گا، یہ ہے کہ ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین من المسلمین، کہ مسلمانوں میں 2 گروہوں میں یہ صلح کروائے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تھے، اور اس وقت جب امت میں اختلاف ہوا تو آپ نے اپنی خلافت کی قربانی دے کر مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان آپ نے گویا کہ صلح کروائی ہے، اپنی خلافت کی قربانی دے کر۔ یہ آپ کا ترہ امتیاز ہے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے کہا، بھائی نے کہا ہم نہاتے ہیں یا غسل کرتے ہیں تو اس وقت وضو کر سکتے ہیں یا بعد میں کر لیں؟ بعد میں کر لیں زیادہ بہتر ہے، ظاہر ہے کہ بے لباس ہیں، لیکن اس وقت بھی کر لیا ہے تو ہو جائے گا، آپ کو بھی دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن بعد میں کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن مثال کے طور پر غسل کرتے وقت وہ تمام کے تمام اعضائے وضو آپ کے تر ہو گئے ہیں تو پھر وہ آپ کا وضو ہو گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہن نے کہا کہ گھر میں میڈ ہے تو اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، زکوٰۃ دے سکتے، وہ اگر مسلمان ہے اور سید نہیں ہے اور شریف فقیر ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ بالکل دے سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ آپ اپنی اس کی تنخواہ کی رقم میں زکوٰۃ نہیں کر سکتی، کسی نے کام کیا ہے تو بھائی زکوٰۃ دے دی اب تنخواہ نہ دوں، اس طرح نہیں کر سکتے، تنخواہ اس کی الگ ہوگی اور آپ نے پھر زکوٰۃ جو ہے نا وہ اگر وہ مستحق ہے تو اس کو الگ دینی ہے۔ ایک سوال یہ ہوا کہ میں نے کہا کہ اعتکاف میں بیٹھنا تو کیا کریں؟ اعتکاف خواتین مسجد میں نہیں کر سکتی، اعتکاف ان کا مسجد بیت میں ہوتا ہے۔ مسجد بیت یہ کہ گھر میں وہ جگہ کہ جہاں پر عام طور پر خواتین نماز پڑھتی ہیں، ایک جگہ منتخب کر لیتی ہیں، اسے مسجد بیت کہا جاتا ہے، تو وہاں پر اعتکاف ہوگا۔ اگر وہ جگہ نہیں بنی ہوئی تو اب اگر اعتکاف کرنا تو اب بنا لیجئے ایک مخصوص جگہ اور وہاں پر اعتکاف کیجئے۔ خواتین جب اعتکاف کریں گی اور اگر کوئی اور کام کرنے والے ہیں تو پھر کام کرنے کے لیے بھی اٹھ نہیں سکتی، علاوہ اس کے کہ شرعی عذر ہے یا کوئی اور عذر ہے، جیسے واش روم جانا ہے یا نہانے کے لیے جانا ہے، اس کے علاوہ وہ وہاں سے نہیں اٹھ سکتی۔ ہاں، کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، کوئی کام کرنے والا نہیں، کام انہیں کرنا پڑتا ہے تو کام کے لیے جا سکتی ہیں، کام کر کے فوراً اپنی اعتکاف کی جگہ پر واپس آ جائیں۔ اسی طرح واش روم جانا ہے، غسل کرنے جانا ہے تو بس کر کے فوراً اپنے مقام پر واپس آ جائیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بغیر کسی شرعی عذر کے اگر جائیں گی، کلام وغیرہ کرنا، کلام وغیرہ کر سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ فضول کلام تو نہ کریں نا، اعتکاف کا مقصد فوت ہو جائے گا، تو ضروری کلام وہ کر سکتی ہیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بہن نے کہا کلمہ طیبہ پڑھ کر کچھ لوگ الا اللہ یہ ہو کھا لیتے، میں نے کہیں ایسا دیکھا نہیں ہے کہ کون کھاتا ہے کیا ہے۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور آخر میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ جب ایک کثیر تعداد میں پڑھنا ہوتا ہے تو اس صورت میں وقف کرتے ہیں، کھاتا کوئی نہیں ہے، وقف کرتے ہیں اور پھر آخر میں وقت بھی درست ہے اور وہ بھی درست ہے۔ ہاں، ایک ساتھ پڑھتے ہوئے وقف درست نہیں، لا الہ الا اللہ محمد، اس طرح نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب آپ ذکر کر رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور پھر آخر میں پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ یہ سوال ہوا، یہ بیمار ہیں اور گردے کا مرض ہے، ان کو پڑھتے پڑھتے بھول جاتی ہیں، نماز میں کیا پڑھنا تھا کیا نہیں تو بھول جاتی ہیں، کیا کیا جائے؟ ایک تو یہ کہ آپ وہم پر توجہ نہ دیں، میری بہن وہم پر توجہ دیں گی تو وہ بھولتی چلی جائیں گی
और आप कभी याद नहीं आएगा। दूसरा ये कि जब आपको एक यकीन है कि मैंने ये कर लिया है तो बस आपने कर लिया है, अब शक को जगह ना दें, ये काम करें। दूसरा ये कि नमाज से पहले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ लिया करें, तो इससे इंशाअल्लाह भूल नहीं होगी। ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर बहन ने कहा कि किसी को कसम देकर, किसी ने कसम दी कि आपने ये काम करना है और मरे हुए माँ बाप की कसम दी, तो अब बात ये है कि कसम देने से कुछ नहीं होता, कसम देने से कुछ नहीं होता जब तक बंदा खुद कसम ना खाए। अल्लाह ताला के नाम की हलफ देने से कुछ नहीं होता जब तक बंदा खुद हलफ ना खाए कि जी मैं हलफ लेता हूँ। तो बहरहाल किसी ने कसम दी तो आपने नहीं ली है तो आप पर पूरा करना लाजमी भी नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको गवाह बनाते हुए कहे देखो यार मैं आपको बताता हूँ, ये किसी को बताना नहीं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बोलते हैं फिक्र ही ना करें, हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, और दूसरे दिन पूरे शहर में ढिंडोरा पीट रहे होते हैं। शहर में ढिंडोरा सबको पता होता है। तो लिहाजा राजदार रहना चाहिए, कोई राज की बात बताए तो उसका राजदार का राजों का अमीन बनना चाहिए हमें, और आगे बात नहीं करनी चाहिए। कुरान पढ़ना और प्रोग्राम देखना, मैंने अभी भी कहा कि एक काम करें, या तो कुरान पढ़े या आप जो है वो प्रोग्राम देखें। दूसरा ये है कि याद रखिए प्रोग्राम में आप देखते हैं ना, वक्फे में जाकर कुरान पढ़ते हैं, तो ऐसा करना मुनासिब नहीं। या तो प्रोग्राम देखें, और कुरान पढ़ना हो तो फिर कंसंट्रेशन के साथ, तवज्जो के साथ फिर कुरान को टाइम दें। और ऐसा नहीं कि जहाँ वक्त मिला पढ़ लिया, फिर जो है ना प्रोग्राम आया तो देख लिया, नहीं, एक टाइम मुकर्रर करें, फिर उस टाइम में कुरान शरीफ को तवज्जो के साथ फिर एक ही काम करते हुए कुरान शरीफ पढ़े, तो ये ज़्यादा हमारा जो प्रोग्राम है क्यूटी का, उसके हवाले से ही फरमाया कि इल्म दीन के खातिर, अरे कि इल्म दीन को सीखना ये भी इबादत है, ये भी इबादत है, वो अलग इबादत है, ये अलग इबादत है, तो लिहाजा दोनों को मिलाए नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक सवाल हुआ कि कोई इंसान बार बार झगड़ा करे तो अब क्या करना चाहिए। तो रिश्तेदार भी है, बार बार माफ़ी भी मांगते हैं, बार बार माफ़ी मांगते हैं, माफ़ करते रहें, और आपको पता है कि ये माफ़ी मांगकर फिर वही करते हैं जो इनका दिल चाहता है, तो फिर थोड़ा सा सलाम दुआ के अलावा एहतियात बरतें, आप ज़्यादा फिर अंदर जाने की कोशिश ना फरमाएं। बहन ने कहा शोहर फौत हो गए और उनका जो मकान है वो उनके पैसों से था, अब भाई कहते क्योंकि इनकी कोई बेटी है बेटा नहीं है, तो अब उनके भाई कहते हैं कि जी हमारा हिस्सा बनता है। ठीक है, शोहर का इंतकाल हो जाए और उसकी बेटियां हैं तो फिर उसके शोहर के मरहूम के भाई और बहन का हिस्सा बनता है, उनके वालिदैन का हिस्सा भी बनता है, इनकी बेवा का हिस्सा भी बनेगा। लेकिन भाइयों को इस तरीके से ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए शोहर के भाई को कि भाई ये हमारा हिस्सा बनता है, किसी और का नहीं। उनकी बेटी का हिस्सा भी बनेगा, बेवा का हिस्सा भी बनेगा, और उनकी बहन भाइयों का और माँ बाप का हिस्सा बनेगा। तो ये कहना कि जी सिर्फ मेरा ही हिस्सा है हमारा, वरना हम छोड़ेंगे नहीं, तो ये कहना बिल्कुल गलत है और गुनाहगार होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपने ज़मीन हमारे उसमें नहीं की तो हम मकान पे कब्जा कर लेंगे। तो जिस तरह ज़मीन में बेवा का, उनकी बच्चियों का और बहन भाइयों का हिस्सा है, माँ बाप का, तो इसी तरह मकान में भी एज इट इज़ होगा। सिर्फ एक का हिस्सा नहीं बनेगा कि वो उसमें ब्लैकमेल करें या धमकी दें। एक सवाल ये हुआ कि एक बाजू कटा हुआ है, एक हाथ से वज़ू होगा या नहीं, बड़ी मुश्किल से करते हैं मेरे भाई, बअम्र मजबूरी, ज़ाहिर है कि आपके साथ उज़्र है, तो आप अगर ये काम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि सवाब भी ज़्यादा मिलेगा, और आप बअम्र मजबूरी ये कर रहे हैं, मुश्किल से आप वज़ू करते होंगे, गुस्ल करते होंगे, तो बिल्कुल हो जाएगा और सवाब पहुँचेगा। और ज़ाहिर है कि आप अगर चेहरा धोते हैं तो एक हाथ से मुमकिन है, उल्टा हाथ भी हो तो उससे ही मुमकिन होता है। आज़ाए वज़ू को तर करना, तो बिल्कुल इस तरह अगर आपने किया तो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों हाथों से करना लाजमी है, एक हाथ है तो उससे भी हो जाता है। एक सवाल ये हुआ कि नमाज तरावी में वही सूरतें पढ़ सकते हैं जो इशा में पढ़ी हैं, अगर याद नहीं है तो पढ़ सकते हैं, याद है तो ज़रा और भी पढ़ लीजिए, तो ये ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया तमाम सवालात के जवाब। क्या बात है, बहुत ज़्यादा सवालात थे, वक्त बहुत कम था, मुफ्ती साहब ने सब के जवाब दे दिए। और ब्रेक के बाद कुछ सवालात होंगे मज़ीद, और वो है कोई सेगमेंट, यानी मालूमात ही मालूमात करेंगे हम सवालात और देंगे तालिब इल्म जवाबात इस ब्रेक के बाद। जिंदगी का करीना रूह मक्का मदीना आदमी को